کفر کے چند قسمیں ہیں۔ ایک کفر انکار کے معنی میں اور جحود کے معنی میں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں پر عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد کفر عنادی ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیات نمبر 99۔ اسی طرح کفر کے دوسرا قسم شرک بھی ہے۔ شرک پر بھی کفر کا اطلاق کی جاتے ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی وکیف تشرکون، آپ کیسی شرک کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں پر کفر شرک کے معنی میں ہے۔ نمبر 3 کفر کتمان الحق کے بارے میں، جو بندہ حق چھپاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ کفر آتے ہیں، یعنی کفر کا اطلاق جو بندہ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اس کے معنی میں بھی ہے، جیسے والذین کفروا وماتوا سورہ بقرہ آیات نمبر 161۔ یہاں پر والذین کفروا معنی یکتمون الحق، جو لوگ حق چھپاتے ہیں۔ اور نمبر 4 کفر کا اطلاق عدم شکر پر بھی ہے، جو بندہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کے نعمتوں کے تو وہاں پر بھی کفر کا اطلاق کی جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 152۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کر۔ اسی طرح سورہ ابراہیم آیات نمبر 7 میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم لوگوں نے ناشکری کیا، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کیا تو اللہ کے عذاب اتنی سخت ہے۔ کفر کا اطلاق نفاق پر بھی ہے، یعنی منافق کو بھی اللہ نے کافر قرار دیا ہے، تو کفر کا اطلاق اس پر بھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ظاہراً تو مومنین ہے، ظاہراً تو نماز میں بھی آتے ہیں، ظاہراً تو صدقے بھی جمع کرتے ہیں، اور ظاہراً زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، تہجد وغیرہ بھی کرتے ہیں، روزے وغیرہ بھی رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صف میں بھی کھڑے تھے، لیکن دل میں ظاہراً تو مسلمان تھے لیکن باطناً کافر تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر كَالَّذِينَ نَافَقُوا، تو یہاں پر کفر نفاق کے معنی میں ہے۔ اور نمبر 6 ترک العمل پر بھی کفر کا اطلاق کی جاتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران آیات نمبر 70 میں یا اہل الکتاب لم تکفرون باللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یہاں پر کفر ترک عمل کے بارے میں کہ اے اہل کتاب آپ کیوں قرآن پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، کیوں آپ اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے۔ اور کفر کا اطلاق ارتداد پر بھی کی جاتے ہیں، کفر کا اطلاق ارتداد پر بھی کی جاتے ہیں، جیسے وَكَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا، تو یہاں پر کفر کا معنی اطلاق ہے، یعنی ارتداد ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 86 میں کیف یہدی اللہ قوما کفروا، یعنی جن لوگوں نے ارتداد کے اسلام کے بعد اس نے
کفر قبول کیا تو کفر کا اطلاق اس پر بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح کفر کا اطلاق اتباع یعنی جو بندہ پیغمبر کے بات نہیں مانتے ہیں تو اس پر بھی کفر کا اطلاق کی جاتے ہیں، اور وہ اعراض کرتے ہیں اتباع الرسول سے، جیسے سورہ آل عمران آیات نمبر 32 میں قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر کفر کا اطلاق ہوا، جو بندہ اعراض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے اتباع سے اسی کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ تو کفر کا یہ معنی بھی، اور کفر بمعنی سحر بھی آ جاتے ہیں، جو سحر کرتے ہیں تو اس کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، تو یہاں پر کفر سحر کے معنی میں ہے، تو لہٰذا یہ معنی ہے کفر کے۔ اور نمبر 9 کفر کا جو معنی ہے انکار کے معنی بھی آ جاتے ہیں، جیسے یہاں پر قرآن کریم میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کفروا کے معنی ہیں، یعنی تقریباً 9 معنی ہیں کفر کے جو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو کفروا کے مختلف معنی ہے اور یہ سارے کے سارے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ کفر کے معنی ہیں۔ البتہ کفر کی اقسام، جو کفر کی اقسام ہیں وہ بھی تقریباً ایک کفر عنادی ہے، جو عناد کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے کفر کی۔ دوسرا کفر النفاق، یہ بھی ایک قسم ہے، وہ کفر کے جو بندہ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے وہ نہیں مانتے ہیں، یہ بھی ایک کفر کا ایک قسم ہے۔ اور نمبر 3 یہ جحود، یعنی انکار کرنا، عناد کرنا، اور اسی طرح نفاق کرنا، اور نمبر 4 اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ بھی کفر کا ایک قسم ہے۔ اور 5 کفر بآیات اللہ، جو اللہ کے آیاتوں کو نہیں مانتے ہیں، جس طرح یہود اور نصارہ ہے۔ اور نمبر 6 کفر کا جو قسم ہے کفر عملی، یعنی عملاً بندہ کافر ہوتے ہیں، جس طرح یہ تحکیم القانون الوضعیہ، جو آج کل پارلیمنٹ میں باقاعدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کفر ہے۔ پارلیمنٹ میں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ کفر عملی ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن اور حدیث پر فیصلے نہیں کرتے ہیں اور لاڈ نکالی کے قانون پر فیصلے کرتے ہیں، یہ بھی کفر میں داخل ہے۔ لہٰذا آج کل پوری دنیا میں یہ کفر عملی میں یہ لوگوں ملوث ہے، تو اس کو تحکیم القوانین الوضعیہ، یعنی وہ قانون ایسے قوانین کے جو لوگوں نے بنایا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، یہ بھی کفر عملی میں داخل ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ اس کو کفر نہیں کہتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ چند اقسام تھے کفر کی، چند معنی بھی تھے اور چند یعنی 9 معنی ہیں اور 6 اقسام کفر کے جو یہ سارے کے سارے قرآن میں پائے جاتے ہیں۔